آدابس کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کتابوں کا یہ سفر آج ہمیں شمالی اور مغربی ہندوستان کے دو خطوں میں لیے چلتا ہے۔ ایک وہ خطہ جہاں گھر گھر میں اردو، فارسی اور عربی کا علم تھا، مگر وہاں کتابوں کے کتنے ہی بڑے بڑے خزانے وقت کے ہاتھوں لوٹے گئے، اور وہ ہے بہار۔ اور دوسرے وہ خطہ جہاں عربی، فارسی کا خاتمہ ہوا اور اردو برائے نام ہے، مگر جہاں ان زبانوں کی کتابیں اب بھی یوں رکھی جاتی ہیں جیسے کوئی سعادت مند اولاد اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے اثاثے کو آنکھوں سے لگا کر رکھتی ہے، اور وہ ہے مغربی بنگال۔ بنگالی زبان کے سمندر میں اردو کے جزیروں کا احوال آپ کلکتے کے جناب شانتی رنجن بھٹاچاریہ کی زبانی سنیں گے، اور بہار کے مرحوم کتب خانوں کا ذکر بر صغیر کے نہایت معتبر اور معزز تاریخ داں پروفیسر سید حسن عسکری صاحب کر رہے ہیں۔ اس روز پٹنے کی خدا بخش لائبریری کے برآمدے میں ملے تو بیٹھے وہی کتابیں پڑھ رہے تھے جن کی رفاقت میں انہوں نے ایک عمر گزاری ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو بڑے بڑے کتب خانوں کی زیارت نصیب ہوئی ہوگی، ذرا ان کا حال تو کہیے۔ حسن عسکری صاحب دیر تک میرے چہرے کو دیکھتے رہے۔ ان کی خاموشی طول کھینچنے لگی۔ یہ سکوت توڑنے کے لیے میں کچھ کہنے ہی کو تھا کہ اتنی دیر میں کتنی ہی نئی پرانی یادیں ایک قطار سی باندھ کر ان کے ہونٹوں پر آ گئیں، اور وہ دیر تک مرحوم کتب خانوں کی باتیں کرتے رہے۔ کہنے لگے کہ میرے گاؤں کا نام کھجوا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ جنگل تھا۔ 17ویں صدی میں اورنگزیب نے وہ زمین ہماری ایک معظمہ بی بی بڑی کو بخش دی تھی، اور 100 سال بعد اسی گھاس پھوس کے ویرانے میں دیوان ناصر علی کا کتب خانہ قائم ہوا۔ ان کی کتابوں پر سن 1312 ہجری کی مہریں ہیں۔ کتنی کتابیں تھیں دیوان ناصر علی صاحب کے کتب خانے میں؟ ایک پرانی فہرست تھی جس کو کہ ان کے ایک ملازم نے، چڑیا کوٹی ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے اس فہرست کو تیار کیا تھا۔ اس فہرست کو ہم نے دیکھا، کچھ ورق پھٹے ہوئے تھے۔ 1030 کتابیں تھیں اس میں، مخطوطات، اور بہت سی تصویریں تھیں اور بہت سے خطاطی کے نمونے تھے، اور اس میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو کہ گویا نادر الوجود تھیں، اس کا کہیں دوسری جگہ۔ اسی طریقے سے بہت سی کتابیں تھیں ان کی، لیکن ناقدوں نے اس کا کچھ، اور شدت جذبات سے وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکے۔ مگر ہوا یہ کہ دیوان ناصر علی کی کچھ کتابیں تباہ ہونے سے بچ گئیں، اور وہ پٹنہ کی خدا بخش لائبریری نے 10,000 روپے دے کر حاصل کر لیں۔ اسی طرح دیوان صاحب کے بڑے بیٹے کا ذاتی ذخیرہ تھا، جس میں خط کوفی میں لکھے ہوئے قرآن مجید کے کئی پرانے نسخے تھے، اب نہیں رہے۔ وہیں کھجوا میں داروغہ اکبر علی خان کا ذاتی کتب خانہ تھا، اس کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ حسن عسکری صاحب نے ایک اور کتب خانے کا احوال سنایا۔ یہاں پر بھی بہت ہی سلیمانیہ مدرسہ تھا، یعنی ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہم نے خود دیکھا یہ ہے کہ بڑی بڑی الماریاں تھیں، ہر ایک الماری ایک خاص موضوع پر کے لیے مخصوص تھی۔ کسی میں خالی تاریخ ہے، کسی میں خالی تفسیر ہے، کسی میں خالی قرآن مجید کے مطلع مذہب نسخے ہیں، کسی میں لغات ہیں، اس طریقے سے کسی میں سب برباد ہو گیا۔ عسکری صاحب کتابوں کے مٹ جانے کی یہ داستانیں سنا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہماری کتابوں اور نوادر پر زوال آ رہا ہے؟ زوال کیا، یعنی یہ ہے کہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ سمجھیے کہ ایک مرتبہ ہم گئے پٹنہ سٹی، رائے سلطان بہادر ایک کاش تھے، بڑا اچھا ذخیرہ تھا ان کا۔ اب اس میں اور ذخیرہ کتاب مخطوطات ہی کا نہیں بلکہ گویا تصاویر کا، آئیوری پینٹنگ سے کلیکشن ہم دیکھے تو وہاں ہماری آنکھ کھل گئی۔ مگر آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ بیچارہ نابالغ تھا، وہاں سے لکھنؤ سے جو آئے ان کے ماما، ان کو ایک خاص قسم کی ٹوپی پہننے کا بڑا شوق تھا، اور جو میرے سے تو دھلواتے تھے تو ایک
ایک جو ہے ایک ٹوپی دیتے تھے وہ دھوبی کو، ایک تصویر دیتے تھے دھوبی کو ایک ٹوپی کے، اس طریقے سے۔ چانچہ صرف ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو معلوم ہوا یہ جو ان کے شام بہاری جو ہے کچھ سن کے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ چلیے نا ہم بتائیں دھوبیا کے یہاں، دھوبی کے یہاں لے گئے ہم کو۔ اس وقت جو ہے دھوبی تھا نہیں، اس کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا، تو ان کو تو پہچانتی ہی تھی، آئیے سرکار آئیے۔ اب ان کے ساتھ ہم بھی دل میں دو توڑ تھے، تو ہم نے دیکھا یعنی اس پر دیوار پر لٹکی ہوئی تھی تصویریں، مگر جیسے ہی ہم اندر گھسے یعنی اس کے کہنے اجازت سے دھوبیا آ گیا، آپ کہے ہمارے گھر میں آئے ہیں صاحب؟ اب اس کے دل میں چور تھا، اب دیکھا ہم نے کہ صاحب جو ہے کچھ بدتمیزی کرے گا، ہمیں چلا ہے، تو اس طریقے سے چیزیں برباد ہوئی ہیں۔ راجہ پیارے لال الفتی دلی کے بادشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے، عربی اور فارسی کے عالم تھے اور نہایت ذہین تھے۔ انگریزوں نے دلی میں قدم جمائے اور راجہ پیارے لال نے ان کی راہ میں کچھ دشواریاں پیدا کیں تو انہیں پٹنہ بھیج دیا گیا۔ یہاں آ کر وہ ادب اور شاعری کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئے اور اپنا ایک کتب خانہ بھی قائم کیا۔ اس کا احوال پروفیسر حسن عسکری صاحب کی زبانی سنیے۔ ان کا کتب خانہ جو ہے بڑا عظیم الشان، ہم نے دیکھا پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی ایک مرتبہ آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس خاندان والوں نے ان کی دعوت کی تھی اور ہم کو بلایا تھا پہلے کہ بھائی جو کچھ بچی کھچی کتابیں ہیں اس کو ذرا یہ کر دو۔ پھر اس ہماری نظر پر 6000 کتابیں تھیں، اس میں 6000، اس میں کچھ یعنی یہ بھی تھی چھپی ہوئی تھی، 6000 لسٹ دے گا، یعنی یہ پوری تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ آخری جو نمبر جو تھا 6000 سے کے قریب تھا۔ اب وہ ایک دم ناپید ہے، ختم ہو گئی۔ عسکری صاحب نے کتب خانے مٹتے دیکھے تو دل میں درد اٹھا اور کتابوں کو بچانے چلے۔ اب جو ان کے ساتھ سلوک ہوا انہی سے سنیے۔ ایک صاحب کے یہاں گئے تو ایک الماری پوری بھری ہوئی تھی، وہ بھی کاشتی تھے، حفظ تقلیم وغیرہ راضی کی بہت سی کتابیں تھیں۔ ہم نے کہا کہ آپ رکھ کے کیا کیجیے گا، بگڑ گئے ہم، آپ رکھ کے کیا کیجیے گا، آپ استعمال کر نہیں سکتے، اس کو دے دیجیے، اگر چاہیے تو آپ کو قیمت میں، کیا آپ ہم کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کو دکھلا دیا اس واسطے آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم غریب ہو گئے ہیں، اب بتائیے رسی جل گئی اینٹھ باقی، تو یہ کیفیت برباد ہو جائے لیکن ہم وہ نہیں دیں گے، یہی سب ہے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں کیا کہا جائے، یعنی ہم نے تو ایسے ایسے ذخیرے دیکھے، لیکن وہ ذخیرے اب ہیں کہاں، سب ختم ہو۔ یہ تھے ہندوستان کے سرکردہ عالم اور تاریخ داں پروفیسر حسن عسکری صاحب۔ میں جب کتب خانوں کی تلاش میں بر صغیر کے دورے پر نکلا تو مغربی بنگال میرے سفر میں شامل نہ تھا۔ سوچتا تھا کہ بنگال میں عربی، فارسی اور اردو کتابوں کا کیا کام، مگر شاید میری چھٹی حس مجھے ستائے جا رہی تھی اور میری قسمت شاید میرا ہاتھ بٹانے کی ٹھانے ہوئے تھی کہ دوران سفر شانتی رنجن بھٹاچاریہ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ بنگالی ہیں مگر اردو کی دھن میں مگن ہیں۔ میں نے درخواست کی کہ بنگال کے بغیر کتابوں اور کتب خانوں کی گفتگو ادھوری رہی جاتی ہے۔ فوراً ہی میری گفتگو پوری کرنے پر کمر بستہ ہو گئے اور بتانے لگے کہ کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کلکتے میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے کتب خانے میں ہے۔ وہاں عربی، فارسی اور اردو کے سینکڑوں خطی نسخے ہیں اور یہی حال دوسری مشرقی اور علاقائی زبانوں کا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری جو پہلے امپیریل لائبریری تھی اور آزادی کے بعد نیشنل لائبریری ہو گئی، وہیں کلکتے میں ہے۔ میں نے شانتی رنجن بھٹاچاریہ صاحب سے پوچھا کہ کیا وہاں بھی مشرقی علوم کی کتابیں ہیں یا نہیں۔ اس نیشنل لائبریری میں بہت سے سیکشنز ہیں، جس میں خاص کر بہار سیکشن ایک ایسا سیکشن ہے جس میں نواب بہار نے جو بطور عطیہ نیشنل لائبریری کو کتابیں دی تھیں، اس میں عربی، فارسی اور اردو کے بہت سے مخطوطے ہیں۔
کلکتے کی نیشنل لائبریری میں ایک اور خاص شعبہ ہے جو امام باڑہ ہگلی سیکشن کہلاتا ہے۔ جو لائبریری کبھی امام باڑہ ہگلی میں تھی وہ پوری کی پوری نیشنل لائبریری میں منتقل کر دی گئی اور اب امام باڑے کے بانی حاجی محمد محسن صاحب کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ بنگال میں کچھ اور کتب خانے ہیں۔ خاص کر مرشد آباد کے نوابوں کا جو کتب خانہ ہے تو یہ مرشد آباد میں ہے، جسے ہزار دواری کہتے ہیں اس محل کو، لیکن اب چند سالوں سے کچھ ٹرسٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کتب خانہ فی الحال بند ہے۔ بہت جلد کچھ انتظامات ہو جائیں گے، چونکہ حکومت اس سے کافی دلچسپی رکھتی ہے اور کچھ ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ اس لائبریری کو حکومت کے تحت لے لی جائے، چونکہ اس کے لائبریری میں سمجھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں عربی، فارسی اور اردو کے مخطوطات بھی ہیں۔ چونکہ مرشد آباد بھی ایک علمی مرکز رہا ہے قدیم دور میں، اور یہاں عربی، فارسی کے بہت سے شعراء اور اردو کے شعراء رہے ہیں، تو وہ تمام مخطوطے مرشد آباد میں ہیں۔ مرشد آباد کے علاوہ کلکتے کے باہر اتر پاڑا پبلک لائبریری ہے، جو کبھی وہاں کے جاگیردار راج کشن راؤ نے قائم کی تھی۔ دور دور سے محقق وہاں آتے تھے اور ان کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا سارا انتظام لائبریری کے اندر تھا۔ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اس سے زیادہ پرانی کوئی دوسری اقامتی لائبریری نہیں ہے۔ اب یہ لائبریری بھی حکومت ہند لے چکی ہے اور یہ بھی ایک نیشنل لائبریری ہے۔ ان کے ہاں بھی ایک عظیم خزانہ ہے مخطوطات کا، عربی، فارسی اور اردو کے، گو اس علاقے میں اب ان زبانوں کے پڑھنے والے نہیں رہے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی فہرست کتب نہیں ہے۔ کچھ کتابیں ہیں اور جو جاتے ہیں انہیں وہ نکال کر دیکھ لینا ہوتا ہے، چونکہ بہرحال یہ غنیمت ہے کہ کچھ قدیم تصانیف وہاں محفوظ رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نہار گھرانے کا عظیم الشان کتب خانہ ہے، جس کی زیادہ تر کتابوں کا تعلق اگرچہ جین دھرم سے ہے، لیکن اس میں بھی کچھ قدیم عربی، فارسی اور اردو مخطوطے موجود ہیں جو بھٹاچاریہ صاحب کے بقول دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح کلکتہ یونیورسٹی میں نہ صرف سینکڑوں قلمی نسخے بلکہ اردو میں لکھے ہوئے تحقیقی مقالے بھی محفوظ ہیں، اور کلکتے کے مسلم انسٹیٹیوٹ میں بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ ہے کلکتے کا وہ ذکر جو ایک تیر میرے سینے پہ مارتا ہے۔ اب آپ اپنے سینے کی کہیے۔